اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زنا کی جب ممانعت فرمائی تو زنا کو ڈائریکٹ منع نہیں فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا کی ممانعت کرنے کے لیے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب زنا کے قریب بھی مت جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قدم جو زنا کی طرف لیڈ کرتے ہیں، جو زنا کے ہونے کا سبب بنتے ہیں، انہی پہ مت چلو، اس راستے پہ ہی مت جاؤ جو تمہیں زنا کی طرف لیڈ کر کے لے کے جائے۔ آج کل کے دور میں جب ہم گوگل میپس یوز کرتے ہیں تو ہم نے کہیں سی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے میپ چیک کرتے ہیں کہ اس روٹ میں ٹریفک کیسی ہے۔ جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ روٹ ریڈ ہے، ہم اس روٹ پہ ہی نہیں جاتے، ہم اس راستے کو ہی بدل لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو راستے میں بہت ٹریفک ہے، ہم اس راستے پہ ہی نہیں جاتے، راستہ ہی بدل لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جائے تم اس پہ ہی مت جاؤ۔ زنا کی تو دور کی بات، زنا تو ہے ہی بری چیز، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اس راستے پہ بھی مت جاؤ جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جائے، جو تمہیں زنا کی دعوت دے، جو تمہارے لیے زنا کو آسان بنائے۔ سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے زنا کی دعوت کی، وہ ہے انسان کی نظروں میں کسی چیز، ایسی چیز کا آنا جو انسان کو دعوت دے، انسان کے دماغ میں کوئی تغیر پیدا کرے، انسان کے سوچ میں کوئی ایسی خواہش پیدا کرے جو کہ ایونچولی کرتے 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 اس کو زنا کی دعوت دے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے حکم دے دیا۔ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ تمام کے تمام مومنین جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایمان کو رکھتے ہیں، دوسرے الفاظ میں کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تمہارے اندر اس بات کی خواہش ہے، اگر تمہارے اندر اس بات کی سوچ ہے کہ تم مومنین میں سے ہو، تو پھر اس بات کو خیال کر لو کہ کیا کرو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکاؤ، چونکہ نظروں کو جھکاؤ گے پھر اگلا کام ہو سکے گا، وہ کیا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر سکو گے۔ پھر آگے فرمایا کہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کیونکہ اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے، اپنے نگاہوں کو جھکانے میں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے میں مومنین کے لیے پاکیزگی ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں ہر اس چیز کی جو کہ وہ کرتے ہیں۔ نظروں کو جھکانا ابتدا ہے اور فروج کی حفاظت کرنا انتہا ہے۔ ابتدا کریں گے تو انتہا سے بچیں گے، ابتدا ہی میں پھسل جائیں گے تو انتہا تک پہنچنے میں پھر آگے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جو اپنی نظروں کو جھکاتا ہے وہ اپنے اندر سے گناہ کے وساوس کو ہی نکال دیتا ہے۔ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کے اندر نفسانی، شیطانی، شہوانی وساوس جگہ ہی نہیں پا سکتے، اس کے دل میں جو نور ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ نظروں کی اگر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو بد نظری کرنا دل کو پنکچر کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جو بھی نور آیا ہوتا ہے وہ سب کا سب لیک ہو جاتا ہے۔ نظر ایک ایسی چیز ہے جو کہ شیطان ہر ایک کو اس سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھسلا کے جو چیز شیطان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے حکم مردوں کے لیے بھی آیا تو کل للمؤمنین کہہ کے آیا، اور جب عورتوں کے لیے آیا تب بھی اسی طریقے سے آیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں کو بھی کہہ دیجئے يَغُضُّنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اعضاء کے زنا کے بارے میں بھی ذکر فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ نظر پھسلتی ہے، نظر کے پھسلنے سے انسان کے اندر ایک کھٹکھٹ پیدا ہوتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بے چینی جو ہے انسان کی سوچ کو جوش دیتی ہے، اور یہ انسان کی سوچ جو ہے یہ شہوت کو ابھارتی ہے، اور شہوت ارادے کو جنم دیتی ہے، اور ارادہ جو ہے وہ انسان سے پھر گناہ کرا دیتا ہے۔ انسان عزم کر لیتا ہے کہ میں نے تو اب یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بات مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہی ہے لیکن حقیقت ایسی ہی ہے۔ اب سوچ میں اس قدر، اگر بچے پہ نظر ڈالنے سے بھی فطور پیدا ہوتا ہے، بچے پہ نظر مت ڈالیں۔
اگر مرد پہ نظر ڈالنے سے بھی فطور پیدا ہوتا ہے، مرد پہ نظر مت ڈالیں، فطور پیدا ہوتا ہے، محرم سے بھی اپنی نظر بچائیں۔ اس قدر اہم ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ جہاں جہاں جو چیز ہمارے دل میں تغیر پیدا کرے، اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ غلطی سے کسی پہ نظر پڑ جانا، اس پہ ممانعت نہیں ہے، لیکن غلطی سے نظر پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بلا ارادے سے کسی کی طرف دیکھ لیا یا کوئی اچانک سے سامنے آ گیا تو پھر فوراً اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، اور جب نیچے کر لیا تو پھر دوبارہ اگلی نظر اٹھا کے نہ دیکھا جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب پہلی دفعہ دیکھا تو اتنی دیر تک ہی دیکھتے چلے رہ گئے کہ اس کا پورا نقش جو ہے وہ ذہن میں اتر جائے۔